ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کا جواب دینا ہمیشہ بدتمیزی کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے. بچوں کی رائے سننا اور انہیں اپنی بات احترام کے ساتھ رکھنے کا موقع دینا آج کے دور میں ہر والدین اور استاد کے لیے ایک نہایت اہم چیز ہے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے اپنی باتیں کرتے ہوئے بدتمیز ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی خود اعتمادی اور اپنے جذبات کے اظہار کی نشانی ہوتی ہے. جب بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنی بات مہذب انداز میں رکھیں اور دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں تو وہ نہ صرف ایک مضبوط شخصیت کے حامل بنتے ہیں بلکہ جو ان کے تعلقات قائم کرنے کا ہنر ہے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی پیرنٹس ہیں اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی باتوں کو اچھے طریقے سے فوکسڈ رہ کر سنیں، ایکٹیو لسنر بنیں، ان کو رہنمائی فراہم کریں، انہیں مثبت انداز میں اظہار کی حوصلہ افزائی کریں. تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچے اپنی رائے کا اظہار بلا خوف و خطر کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز میں خود مختار اور فیصلہ کن کس طرح بنا جا سکتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عائشہ پوری نے آج ہمیں وہ اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ اس اپرچونٹی کے لیے کہ آج میں اب اس ٹاپک پہ کچھ آپ کو انسائٹ فل جو ہیں وہ انفارمیشن اور ساری ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گی. تھینک یو کہ آپ آئی ڈاکٹر عائشہ. بچے کا جواب دینا، اسی سے میں سٹارٹ کروں گی کہ بچے کا جواب دینا والدین کو یا بڑوں کو ہمیشہ بدتمیزی کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ ہم سب اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بھی اب یہ جانتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہی ہمیں ہماری نشو و نما میں مدد دیتا ہے. بچوں کا جواب دینا بدتمیزی اب بھی سمجھا جاتا ہے اور آج سے 20 سال پہلے بھی سمجھا جاتا تھا اور اس سے 10 سال پہلے یا 50 سال پہلے بھی سمجھا جاتا تھا. کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کا جواب دینا اس وقت بدتمیزی دور حاضر میں اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا بھی جواب دینا بدتمیزی ہی سمجھا جاتا تھا. تو ایکچولی جو سوشل کنسٹرکٹیو اپروچ ہے اس نے ٹرانسفر ہی اس بات کو ایسے کیا ہے سوسائٹی کے اندر اور پرٹیکولرلی انڈو پاک جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر. اگر بچوں کو یہ جواب کو بحیثیت انڈیویژول لیا جائے تو ان کی رائے جو ہے وہ دور حاضر کے برابر مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ڈومین میں ہو گئے ہیں اور ایجوکیشنل سائیکالوجی ہی میرا جو ہے ایریا ہے. اور میں ابھی تک اپنے کریئر میں 5 سال کے اسٹوڈنٹ سے لے کے 25 سال کے اسٹوڈنٹ کو ڈیل کر رہی ہوں اور اس سے آگے بھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ایک ماں بھی ہوں کہ انسائٹ فل میں نے شروع میں اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں سننے کا جو ہے اور ایکسیپٹنس کا جو ہے وہ کلچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر بڑا سمجھتا ہے کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ صحیح ہے اور وہ حرف آخر ہے. گنجائش تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کو ایز این انڈیویژول لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی بات ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر ہی بات کو سنا جائے. اب یہ دو ڈفرینٹ ایکسٹریمز اس وقت سوسائٹی میں آپ کو اس ڈومین میں دیکھنے کو ملیں گی. ایک طرف تو یہ ہے کہ بچے کی ہر بات ہی سنی جاتی ہے اور اس کی ہر بات ہی کو مکمل طور پہ اسی طرح مانا جا رہا ہے جیسے حرف آخر کہا جاتا ہے کہ یہ. دوسری طرف ڈسپلن کرنے کے لیے اس کی سیکنڈ اینڈ ہے جس میں بچے کی تھوڑی سی بات کو، چاہے اس نے کلر کے اوپر ڈیسیجن لینا ہو کہ یہ کلر نہیں میں نے پہننا، وہ نیگیٹ کیا جاتا ہے. جی وہ نیگیٹ کیا جاتا ہے. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو کلچرل نارمز ہیں ان کا اس کے اندر بہت ہاتھ ہے. نہ تو میں سمجھتی ہوں اس میں ریلیجن کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس میں ایجوکیشن کا کوئی ہاتھ ہے. ہمارا تو ریلیجن یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی مشورہ کریں ہر فیصلے سے ریلیٹڈ. بالکل ایسے ہے. تو میں نے اسی لیے کہا نہ ریلیجن یہاں ہے اور نہ ہی یہاں پر ایجوکیشن ہے. کیونکہ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو ایجوکیشن تو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے بچوں کے جو بیہیویئرز ہیں، سب سے پہلے اگر میں میشلو ہائرارکی کی بات کروں تو بیسکلی میشلو سیز کہ آپ کا بیسکلی لو اور بیلونگنگ ہے جو بچے کو سب سے پہلے سیف کرتا ہے. تو جب بچہ اپنے گھر میں اپنی بات کہنے میں سیف ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری امی یا میرے ابو میری بات کو سن رہے ہیں اور ویلیو کر رہے ہیں، تو اس کی پرسنالٹی میں آٹومیٹکلی ایک اسٹرینتھ آتی ہے، اس کی پرسنالٹی کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور وہ سیف فیل کرتا ہے. کیونکہ فیئر سب سے بڑا انسان کا ایک
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے خطرہ ہے. خطرہ جو فیئر جو ہے نا وہ اس کو انسیف کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی ہنگر ہے, یہ بھی آپ کی بیسک نیڈ ہے, اور لو آپ کی بیسک نیڈ ہے. اگر آپ اف یو فیل لوڈ, اور آپ اف یو آر یو نو ہیونگ سم تھنگ ٹو ایٹ, یو ہیو میل, یہ دو چیزیں, اور یو آر آؤٹ آف فیئر, تو یو آر اے اسٹرانگ پرسن. یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. تو خوف میں پرورش ہوتی ہے بچے کی جب وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا, بات کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا, ہمیں یہاں پہ کیا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہم بھی جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم بھی نہیں بول سکتے تھے, جواب نہیں دے سکتے تھے, کیونکہ وہ بھی بدتمیزی کنسیڈر ہوتا تھا. اب وہ ملٹی پلائی 10 کے ساتھ کر لیں, وہ اور زیادہ چیز ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سن لے گا, آپ کے غلط الفاظ سن لے گا اور وہ چپ کر جائے گا, اس کی خود اعتمادی, سیلف اسٹیم کم ہو جائے گی, اور وہ آرام سے سن لے گا, ہر چیز ڈائجسٹ کر لے گا. وہ ایک باکردار بچہ ہے, اور وہ بہت زیادہ سینسیبل بچہ ہے, اور دوسرا وہ آپ کی عزت کرتا ہے اس لیے چپ کر گیا ہے. ہم نے یہ پیمانے رکھے ہوئے ہیں. ایک بدتمیز بچہ جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, جواب دے رہا ہے. ایک بچہ جو نہیں جواب دے رہا, ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت عزت کرنے والا بچہ ہے. ایگزیکٹلی. اس بات کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ ایسے کروں گی کہ اب نا چیزوں کے انڈیکیٹرز آر ناؤ چینج ناؤ اڈیز. ایک زمانے میں خاموش ہو جانے کو ادب ہی سمجھا جاتا تھا, اور اس کو رضامندی بھی سمجھا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں جو ٹریڈیشنل سی ایگزامپل ہے. پہلے رشتے ناتوں کے لیے بچیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو یہ منظور ہے, تو اگر جواب نہیں آتا تھا تو مطلب تھا کہ ہاں ہے. اسی طرح لڑکوں سے پوچھ لیا جاتا تھا, اگر جو لڑکا جواب نہیں دیتا تھا تو یعنی کہ ہاں ہے. تو ایکچولی خاموشی ہاں نہیں ہوتی, اور نہ بھی نہیں ہوتی. ہر خاموشی ہاں یا نہ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے اینگر ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے فیئر ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ان ایزی سچویشن ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کے آپ کو خاموش کر رہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ جو ہمارا اسیسمنٹ کرائیٹیریا ہے سوسائٹی کا, وہ ابھی بھی سیم ہے جو کہ آج سے 100 سال پہلے تھا, کہ خاموشی شاید سبھی چیزوں کے لیے ادب ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو ہم جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں, جس کے لیے میں آج کل اس بات پہ بہت زیادہ غور و فکر میں ہوں کہ جو دین ہمارے لیے آنے والے سارے زمانوں کے لیے ہے, وہ یقیناً اس میں فلیکسیبلٹی ہے. ایسے ہی ہے, that's true. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنے بھی تربیت کے طریقے دیکھیں تو وہ سنا کرتے تھے, تحمل سے جواب دیتے تھے, بلکہ کچھ گفتگو کے آداب ہیں. اگر آپ جیسے میرے سے بات کریں گے تو میں آپ کی طرف توجہ کروں. سیم پیٹرن پیرنٹل جو ہے اس کے اندر گرومنگ میں ہے, کہ جب پیرنٹس بچوں کی بات سنیں تو ان کو توجہ, اس لیے میں نے کہا نا ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. ہم ایکٹیو لسنر نہیں ہیں, ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. اور وہ ان کو مکمل طور پہ اگر 1 منٹ بھی آپ ان کو دے دیں گے تو وہ سب سے پہلے سیف فیل کریں گے. جب وہ سیف فیل کریں گے تو وہ اپنی بات کا اظہار کر سکیں گے. تو اظہار کے بغیر تو کسی بھی چیز کو ہم کہیں بھی جو ہے وہ رجسٹر ہی نہیں کر سکتے نا. بغیر فون بھی آواز کرتا ہے, گاڑی کا ہارن بھی آواز کرتا ہے, ایک چڑیا بھی بولتی ہے. تو آپ خاموش کروا کے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا طے کردہ پیمانہ ہے کہ یہ باادب ہے چونکہ یہ چپ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ باادب نہیں ہے. اصل میں اس نے وہی پریکٹس دیکھی ہے جو شاید آپ نے دیکھی تھی جب آپ بڑے ہو رہے تھے. تو بچوں کے لیے, پیرنٹنگ کے لیے تو میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی ینگ پیرنٹس سے بھی, اور جو پیرنٹس میرے طرح مڈل ایج کے ہیں, کہ گھر کے اندر انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو سنیں اور ان کی رائے کو اہمیت